السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے سائمن کمیشن پر۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ سائمن کمیشن نومبر 1927 میں برطانوی کنزرویٹو حکومت کی جانب سے اسٹینلے بالڈون کے تحت مقرر کیا گیا تھا، جو کہ 1919 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے ذریعے قائم کردہ ہندوستانی آئین کے کام کے بارے میں رپورٹ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ کمیشن 7 اراکین پر مشتمل تھا: 4 کنزرویٹو، 2 لیبر اور 1 لبرل، سر جان سائمن اور مستقبل کے وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی کی مشترکہ صدارت میں۔ اس کی ساخت پر ہندوستان میں تنقید کا ایک طوفان آیا کیونکہ ہندوستانیوں کو خارج کر دیا گیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس اور بیشتر دیگر ہندوستانی سیاسی جماعتوں نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے باوجود اس نے 2 جلدوں پر مشتمل رپورٹ شائع کی، بنیادی طور پر سائمن کا کام ایک کلاسک ریاستی دستاویز کے طور پر۔ رپورٹ نے ہندوستان میں صوبائی خود مختاری کی تجویز پیش کی، لیکن مرکز میں پارلیمانی ذمہ داری کو مسترد کر دیا۔ اس نے وفاقیت کے خیال کو قبول کیا اور برطانوی ولی عہد اور ہندوستانی ریاستوں کے درمیان براہ راست رابطہ برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی اشاعت سے پہلے اکتوبر 1929 کے اعلامیے سے اس کے نتائج پرانے ہو چکے تھے، جس میں کہا گیا تھا کہ ڈومینین سٹیٹس ہندوستانی آئینی ترقی کا ہدف ہونا تھا۔ سائمن کمیشن کے اہم جھلکیوں۔ اب سائمن کمیشن کے بارے میں واضح طور پر سمجھ چکے ہیں، آئیے ایک نظر ان اہم جھلکیوں پر ڈالتے ہیں جو بنیادی طور پر اس کی توسیع ہے۔ برطانوی حکومت نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تحت 10 سال بعد ہندوستان میں مجموعی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ورکنگ کمیشن کی تقرری کے لیے دائر کی متعارف کرایا۔ پر مبنی حکومت کے خلاف شدید رد عمل سامنے آیا، یہاں تک کہ سیاسی رہنما اور ہندوستانی عوام بھی اصلاحات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہندوستانی لیڈروں نے اپنی توہین اور ناانصافی محسوس کی جب کسی ہندوستانی لیڈر پر غور نہیں کیا گیا کہ یہ اصلاحات کیوں کر رہے ہیں۔ سائمن کمیشن بنانے کا ذمہ دار لارڈ برکن ہیڈ تھا۔ کلیمنٹ اٹلی بنیادی ارکان میں سے ایک۔ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت برطانوی وزیر اعظم کے طور پر کلیدی شخص تھے۔ وہاں کوئی ہندوستانی کنٹرول نہیں تھا اور تمام اہم طاقت انگریزوں کے ہاتھ میں تھی۔ لہذا بھارت نے اس کمیشن کو بھارتی عوام کی بنیادی توہین اور دھبا کے طور پر لیا۔ سائمن کمیشن کا قیام اس وقت ہوا جب ہندوستانی قومی تحریک جمود اور بے سمت تھی۔ انہوں نے 1927 میں مدراس میں کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ جناح کی مسلم لیگ نے بھی اس کی پیروی کی۔ بعض دھڑوں اور جنوبی کی جسٹس پارٹی نے کمیشن کی حمایت کی۔ بالآخر 1928 میں بڑے پیمانے پر مظاہروں اور ہنگامے کے درمیان سائمن کمیشن ہندوستان میں اترا۔ مزید برآں، لوگوں نے گو سائمن گو اور گو بیک سائمن کے نعروں کا سہارا لیا۔ لالا لاجپت رائے نے کمیشن کے خلاف لاہور، اب پاکستان میں احتجاج کیا، لیکن انہیں برطانوی افواج نے بے دردی سے مارا۔ سائمن گو بیک کے ساتھ سائمن کمیشن کا بائیکاٹ۔ کمیشن سے ہندوستانیوں کو خارج کرنے سے ہندوستانی ناراض ہو گئے۔ 1927 میں مدراس میں کانگریس پارٹی نے کمیشن کا بائیکاٹ کرنے کا انتخاب کیا۔ محمد علی جناح کی مسلم لیگ نے بھی اس پر شدید احتجاج کیا، لیکن محمد شفیع کی قیادت میں اراکین کے ایک گروپ نے انتظامیہ کا ساتھ دیا۔ مشہور نعرہ سائمن گو بیک سب سے پہلے لالا لاجپت رائے نے کہا تھا۔ فروری 1928 میں جب وہ ہندوستان میں داخل ہوئے
تو کئی مظاہرے ہوئے اور لالہ لاجپت رائے نے اسی مہینے پنجاب کی قانون ساز اسمبلی میں کمیشن کے خلاف ایک قرارداد پیش کی۔ گاندھی کمیشن کی حمایت میں نہیں تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان سے باہر کوئی ہندوستان کی حالت کا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کانگریس پارٹی اور مسلم لیگ نے کمیشن کا بائیکاٹ کیا۔ تاہم جنوبی میں جسٹس پارٹی نے حکومت کی حمایت کی۔ احتجاج میں شامل لوگ سائمن گو بیک کے نعرے لگا رہے تھے۔ اکتوبر 1928 میں جب کمیشن لاہور اب پاکستان میں پہنچا تو لالہ لاجپت رائے کی قیادت میں ایک احتجاج نے کمیشن کے خلاف سیاہ پرچم لہرائے۔ مقامی پولیس نے مظاہرین کو مارنا شروع کر دیا اور ایک سفید فام پولیس افسر نے لاٹھی سے لالہ لاجپت رائے کو ان کے سینے پر بے دردی سے مارا جس کی موت ہو گئی۔ مزید برآں ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے بہشکرتا ہٹکارینی سبھا کی جانب سے بمبے پریزیڈنسی میں مظلوم طبقات کی تعلیم پر ایک رپورٹ پیش کی۔ دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔